ہوتے ہیں پی پی چیئرمین بلاول بھٹو میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ صدر زرداری نے سارے 11 سال ود آؤٹ اے کنوکشن جیل میں گزارا اور پھر سارے کے سارے کیسز میں باعزت بری بھی ہوئے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کا جو جوڈیشل نظام ہے وہ ویسی ہی ہے جیسے پہلے عامر مشرف کا دور میں ہوتا تھا، اور سیاسی مخالفین کو آپ کو صرف الزام لگانا پڑتا ہے، کوئی ثبوت نہیں پیش کرنا پڑتا ہے، کسی کا کنوکشن لینا ضروری نہیں ہے اور آپ گرفتار کر سکتے ہو۔ اگر ایک سابق صدر کے ساتھ یہ سلوک کیا جا سکتا ہے، اگر ایک سابق صدر کے ساتھ یہ سلوک کیا جا سکتا ہے تو آپ سوچیں کہ عام پاکستانیوں کا کیا ان کو ان عدالتوں سے انصاف مل سکتا ہے؟ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہی پنڈی ہے جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا انہی عدالتوں نے جوڈیشل مرڈر قرار دے دیا۔ آج تک اس جوڈیشل قتل کا معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارا تو پٹیشنز پینڈنگ بھی ہے سپریم کورٹ میں، مگر آج تک اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کا معافی نہیں مانگنے کو تیار ہے، ماننے تک تیار نہیں ہے کہ ہم نے غلط کیا، تو پھر عام پاکستانیوں کا کیا امید ہوگا کہ ان اداروں سے وہ انصاف لے سکتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی جمہوری جدوجہد جاری ہے۔ صدر زرداری کا حوصلہ بلند ہے، بیمار ضرور ہے مگر حوصلہ بلند ہے، بہادر صدر ہے، ان کا ظلم سہنے کو تیار ہے، مگر اپنے اصولوں پہ، اپنا نظریہ پہ سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس پہ ہم سب فخر کرتے ہیں کہ ہمارا قیادت نے مسلسل، چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہو، چاہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہو، یا آج صدر زرداری ہو، جتنا ظلم ہو، جتنا دباؤ ڈالنا چاہے ڈالو، مگر ہم اپنے اصولوں پہ اور اپنا نظریہ پہ سمجھوتا نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی کریں گے۔ صدر زرداری پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے حقوق سے محروم رکھے، جو عدالت کے حکم ہے کہ ان کو وہ طبی سہولیات دیا جائے، ان پہ بھی امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے، مگر ہم ان کے دباؤ میں نہیں آ رہے ہیں اور نہ ہی آئیں گے۔ صدر زرداری صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کے لیے ایک بڑے واضح پیغام بھیجا ہے کہ آپ ڈٹے رہو، اپنے اصولوں پہ ڈٹے رہو، سمجھوتا نہیں کرو۔ آپ نے آمروں سے مقابلہ کیا ہے، اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اس کٹ پتلی کا مقابلہ کریں۔ الیکٹڈ حکومت، الیکٹڈ حکومت۔ جو دھاندلی کر کے مسلط کیا گیا ہے، ایک سال میں اس ملک کے عوام کے لیے ایک عذاب بنا ہوا ہے۔ عام آدمی کا معاشی قتل ہوا ہے۔ پورا ایک سال کا معاشی پالیسی، ہر پالیسی یہی رہا ہے کہ سلیکٹرز کو خوش رکھنا ہے، مگر عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا، عوام کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ اس لیے جب آپ سلیکٹڈ حکومت ہوتے ہو، جب سلیکٹڈ حکومت آتا ہے تو وہ کسی اور کی وجہ سے آتے ہیں، عوام کی ووٹوں کی وجہ سے نہیں آتے ہیں، وہ عوام کے دکھ درد کا احساس نہیں ہوتا،
ان کے لیے عوام کو اگر آپ تکلیف میں ڈالے، عوام کی مرضی کے خلاف ورزی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جانتے ہیں کہ وہ سلیکٹ تو صرف سلیکٹرز کو پلیز عوام کو مہنگائی کی سونامی میں ڈبا دیا گیا، ٹیکسز کی طوفان میں دھکیل دیا گیا، اور اب عام پاکستانی اپنی کھانے پینے کے اشیاء، گیس کی قیمت ہو، بجلی کی قیمت ہو، ہر چیز کے لیے پریشان ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد حکومت ہے جس نے ہمیشہ عام آدمی کی خدمت کی ہے، عام آدمی کی جدوجہد لڑی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے کہ جب وہ اقتدار میں آتی ہے تو ہم امیروں کو خوش نہیں کرتے، ہم آدمی کو خوش کرتے ہیں، غریب کی خدمت کرتے ہیں. جیسے ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آیا، جیسے ہم نے پینشنز میں 100% اضافہ کیا، جیسا ہم نے تنخواہوں میں 150% اضافہ کیا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے. اور پاکستان کے عوام نے اب کٹ پتلی کا دور بھی دیکھا ہے کہ نیازی کا ہر نعرہ جھوٹا نکلا، دھوکہ. تو پاکستان کے عوام تنگ آ چکے ہیں، وہ سڑکوں پہ نکلنے کے لیے تیار ہیں، ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے، مگر اس کٹ پتلی کو گھر بیچنا پڑے. پاکستان پیپلز پارٹی صاحب کا JOIF کی قیادت پہ بلوچستان میں جو بم دھماکہ ہوا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس رجیم کے وہی آمرانہ ٹیکٹکس ہے جو مشرف کے دور میں استعمال ہوا، کہ دہشت گردی کو استعمال کرے، گرفتاریاں استعمال کرے مگر اپوزیشن کو دبائے. ہم اس کا سخت مذمت کرتے ہیں اور جلد از جلد میں خود مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جاؤں گا تعزیت کرنے کے لیے، فاتحہ کرنے کے لیے. بلاول صاحب یہ بتائیے گا جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی احتجاجی پروگرام ہے، وہ اپنی جگہ، ہمارا پروگرام چل رہا ہے، ہم اپنے ایشوز اٹھا رہے ہیں، عوام کو ڈائریکٹ رابطہ کر کے بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کٹ پتلی حکومت نے ان کا حقوق سلب کر لیا ہے، کس طریقے سے وہ صوبے کے حقوق سلب کر رہے ہیں، کس طریقے سے وہ نہ صرف سندھ مگر پنجاب اور پختونخوا کو بھی اپنا حصہ سے محروم رکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ دیں گے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کے ہم اس کٹ پتلی نااہل بھیجیں گے. شہباز شریف سے بھی بات ہو رہی ہے. مسلم لیگ نواز کا CC میٹنگ 30th پہ ہو رہا ہے. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز سے بھی ملے گا. ہمارا رابطہ باقی جماعتوں کے ساتھ بھی ہے. جو آج بھی ہے اور عمران خان نے جو خطاب کیا، آپ نے اس خطاب پر تنقید کی اور کہا کہ عمران خان نے کشمیر کا مسئلہ اس طریقے سے نہیں اٹھایا. یہ بتائیے کہ کیا کہنا چاہیے تھا عمران خان کو، اور اگر آپ جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے تو آپ کیا کہتے؟ ساتھ ہی لے لیتے کہ اگر آپ وزیر اعظم ہوتے تو آپ کے پاس مسئلہ کشمیر کا حال کیا 70 سالوں سے لگا ہوا ہے، 5 سال کا دور کاٹ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے کی جو جنرل اسمبلی سیشن ہے
اس میں موقع کے جو تاریخی حملہ ہوا ہے کشمیر میں، بہت سے وزیر اعظم آئے ہیں اور بہت سے وزیر اعظم نے کشمیر کے کیس بڑے اچھے طریقہ سے لڑا ہے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل. مگر میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا کسی دوسرا وزیر اعظم کے دور میں کیا اس قسم کا حملہ ہوا ہے کشمیر؟ نہیں، یہ ایک تاریخی حملہ ہے اور میں سمجھتا ہمارا وزیر اعظم اس بات پہ ناکام رہا. وہ یونائٹڈ نیشنز کو، دنیا کو یہ پوائنٹ بتا نہیں سکا کہ یہ ایک تاریخی حملہ ہے اور کیوں تاریخی حملہ ہے. جہاں تک حل کی بات ہے، پورا پاکستان کا ایک ہی موقف ہے، ہر پاکستانی کا، ہر کشمیری کا، ہم جو بھی کشمیر کے جد و جہد کو فالو کرتے ہیں، ہمارا سب ایک ہی موقف ہے کہ ہمارا نعرہ، کشمیر کا نعرہ، سب پہ باری رائے شماری. یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے مطابق ان کا حق ہے پلیبسائٹ ہو تاکہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے. اور میں حیران ہوں کہ اپنا وزیر اعظم جاتا ہے یونائٹڈ نیشنز ایک تقریر کرنے کے لیے. امید تھا تقریر کشمیر پہ ہوتا، امید تھا کہ پورا تقریر اسی کیس پہ ہوتا کہ آپ ان کا جو رائے شماری کا حق ہے ان کو دیا جائے، جو تاریخی حملہ ہوا ہے اس کو ریکگنائز کرے. ہمیں سب پتا تھا کہ تقریر ہونا تھا. آپ کو یہ پتا تھا اس حملے سے پہلے کہ سپٹمبر میں آپ نے جانا ہے اور تقریر کرنا ہے. یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد آپ نے کیا ایکسٹرا آرڈینری قدم اٹھایا، آپ نے کتنے دوسرے ممالک کے دورے کیے. تقریر کرنا تو آسان ہوتا ہے لیکن اسٹریٹجکلی اپنا کیس جو ہے اور پاکستان کی قیادت کو، پاکستان کے وزیر اعظم کو اس کو محسوس کرنا چاہیے تھا. بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت زیادہ ڈھیل اور ڈھیل کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا آپ پیپلز پارٹی بھی اندرون خانہ کچھ ڈھیل کرنے جا رہی ہے؟ ایک نمبر 2 یہ بتائیے گا کہ کیا آزادی مارچ میں آپ کسی فیصلے پر پہنچے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ نے شامل ہونا ہے یا نہیں؟ جہاں تک ڈیل کی بات ہے، ہم نہ ڈیل کر سکتے ہیں، نہ ڈیل چاہتے ہیں. ہم ڈیل کیوں کریں؟ پاکستان پیپلز پارٹی پہ نہ کوئی جرم ثابت ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نہ جمہوریت سے پیچھے ہٹ سکتی ہے، نہ انسانی حقوق سے پیچھے ہٹ سکتی ہے، نہ 18ویں ترمیم سے پیچھے ہٹ سکتی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی ڈیل پہ لعنت بیچتی ہے. ہم ڈیل نہیں کریں گے، نہ چاہتے ہیں. ہم صرف لڑنے جانتے ہیں اور ہم لڑیں گے. جہاں تک آزادی مارچ کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کا تو اجلاس ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. جہاں تک دھرنا کی بات ہے، دھرنا کی سیاست ہے، اس پہ ہمارا اسٹریٹجکلی ایک الگ پوائنٹ آف ویو رہا ہے، لیکن ہم ایک درمیانی راستہ ڈھونڈ سکتا ہے. ہم تو رابطے میں ہے، میں مل رہا ہوں مولانا سے، میں مل رہا ہوں دوسرے جماعتوں سے. پاکستان پیپلز پارٹی ضرور اپنا کردار ادا کرے گی. ابھی تک ہم نے اپنا مورل سپورٹ اور جمہوری سپورٹ مولانا صاحب کو دیا ہے. اگر کوئی درمیانی راستہ نکلتا ہے تو ہم اس سے زیادہ سپورٹ بھی دیں گے. عدالت کی جو پوائنٹ ہے وہاں کوئی کیس ہی نہیں ہے. لیگلی اسپیکنگ نو کیس کین بی میڈ اگینسٹ صدر آصف زرداری. اگر اس وقت ان عدالتوں سے وہ شاید امید نہیں ہے. مسلسل ہم ان کے ہم کھٹکھٹائیں گے. میں چیلنج کرتا رہوں گا اور انشاءاللہ تعالی ایسا وقت آئے گا کہ ہمارے عدالتیں انصاف کرے. جہاں مراد علی شاہ کی بات ہے وہاں بھی آپ کے سامنے ہے، نہ کوئی کیس بنتا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے خود اس JIT رپورٹ کو آپ سمجھو پھاڑا جب اس نے کہا کہ کس کے کہنے پہ آپ نے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کے نام اور بلاول بھٹو زرداری کا نام زبردستی اس رپورٹ میں ڈال دیا تھا. اس وقت بھی مراد علی شاہ صاحب کو کوئی موقع نہیں ملا اپنا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے. اس کو نہیں بتایا گیا کہ آپ کے خلاف کیا الزام ہوگے تاکہ اس کا موقع ملے جواب دینے کے لیے. اب ہم اب وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ گرفتار کریں گے؟ آپ نے گرفتار کرنا ہے تو پھر آپ تب کرتے ہو جب آپ سمجھتے ہو کہ کوئی بھاگ سکتا ہے، کوئی آپ سے کوآپریٹ نہیں کرے گا. یہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ کا وزیر اعلیٰ ہے. اگر اس
کیا ہوگا, all options will be on the table. اور یہ پھر آپ بھول جائیں کہ مولانا کا آزادی مارچ کا یہ ہے وہ ہے. ہم ایک بہت بھرپور احتجاجن ایک زبردست کیمپین چلائیں گے کہ اس قسم کا حملہ ہم بالکل برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک صوبہ کا وزیر اعلیٰ جس کا مینڈیٹ ہے, جو اب منتخب ہے with the biggest mandate in the history of Sindh, اگر آپ سوچتے ہو کہ آپ اس کو گرفتار کر سکتے ہو تو گرفتار کر لے, مگر پاکستان پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ اس کا اثر کیا ہوگا وفاق پہ. پاکستان پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ جب آپ نے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ٹرائل کیا تھا تو جب تک آپ نے کنوکٹ نہیں کیا, آپ نے گرفتار نہیں کیا, اگر وزیر اعلیٰ سندھ جو کہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ کا ہیڈ ہے اس کا کنوکشن کے بغیر گرفتاری ہوتی ہے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی بھی جواب دینا چاہتی ہے. شیخ رشید نے جو کہا کہ کس کے اوپر؟ کوڑے کے اوپر بہت زیادہ سیاست کراچی میں کچرے پہ. جی میں نے سنا ہے کہ باقی ملک صاف ستھرا ہے. یونائٹڈ نیشنز نے عمران خان صاحب کو اور ہمارے سلیکٹرز کو ایک نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کیا ہے کہ باقی پاکستان کو اتنا صاف کیا ہے, بس کراچی میں کچرا رہا ہے. یہ ایک کردار کشی کا مہم چل رہا ہے جب فیصل آباد اور پنجاب کا ایک دوسرا شہر یونائٹڈ نیشنز کی لسٹ کے مطابق دنیا میں سب سے پاپولیٹڈ شہر ہے, تو پھر کراچی کا ذکر بار بار کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کہ وفاق سمجھتی ہے کہ وہ کراچی کو بدنام کر کے, کراچی کا کردار کشی کر کے, وہ قبضہ کر کے اپنا وسائل چھین سکتے ہیں, مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ کراچی کے عوام یہ برداشت نہیں کریں گے. اور اگر کوئی کراچی کی طرف مالی آنکھ دکھائے تو ہم ان آنکھیں کو نکالیں گے. ہم اس پورا ملک کا, اگر آپ ریونیو جنریشن کا بات کریں تو پرسنٹیجز کا بات کریں, سب کے پاس بڑے شہر ہوتے ہیں, مگر پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے سالوں سال اپنا ریونیو ٹارگٹ پھٹا ہوا نظر آ رہا ہے. ان کو پتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنا کام کیسے کریں. وہ نہیں چاہتے کہ سندھ کو اپنا وسائل ملیں, وہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان کے عوام بلوچستان کا. راولپنڈی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو آپ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ صدر زرداری نے 11.5 سال بنا کنونشن کے جیل میں گزارے. اگر 1 سال صدر کے ساتھ یہ سلوک کیا جا سکتا ہے تو کیا عام آدمی کا اسے انصاف مل سکتا ہے؟ اچھے کھلونے ہو. میں آپ سب کا بہت شکریہ گزار ہوں. راولپنڈی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو آپ دیکھ رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ عدالتی نظام ویسا ہی ہے جیسا مشرف دور میں تھا, بغیر ثبوت اور شواہد کسی کو بھی